تو یہ سارے بہانے ہیں جی قربانی کے. میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ قربانی نہ مس کریں. سر یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ قیامت والے دن اور کچھ نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سفارش کے لیے عرض کر سکتے ہیں. ان کی سنت کو زندہ رکھا, ان کی سنت آپ نے زندہ, سنت ابراہیمی کو زندہ رکھا. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اسے ضرور قربانی کرنی چاہیے. میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہہ رہا, اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یعنی جب سے صاحب استطاعت ہوں کہ میں نے خود سے کمانا شروع کیا ہے, یعنی 15 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, تو میری تو کسی سال میں بھی قربانی مس نہیں ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے بڑے اہتمام کے ساتھ کی ہے. حتیٰ کہ آپ صحیح مسلم میں جو آپ کے آخری حج کی حدیث ہے 2950, جس میں آپ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, وہ اللہ کی کتاب ہے. یہ مسلم میں جو حدیث ہے 2950 2950 2950 جابر بن عبداللہ سے, وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے. جابر بن عبداللہ آلموسٹ نبینا ہو چکے ہوتے ہیں تو امام باقر ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں. تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ حضور کا بچہ آیا آپ کے پاس, امام باقر حضرت حسین کے پوتے. تو وہ ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں, تو امام باقر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, اور امام باقر سے امام جعفر صادق نے بیان کیا ہے, اور 2 واسطوں سے امام مسلم نے لی ہے. تو امام باقر کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ میرے یہ سامنے کے بٹن کھولتے ہیں اور میرے سینے پہ یوں ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم میرے نبی کے بیٹے ہو, تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. تو وہ کہتے ہیں میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے حج کس طرح کیا تھا. تو وہ حج کی آلموسٹ 7-8 صفحوں پہ لمبی حدیث ہے. مسلم شریف میں 2950 اور مشکات میں دوسری جلد میں حج کے چیپٹر میں پہلی حدیث یہ ہے. اس میں الفاظ ہیں کہ یمن سے نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ منگوائے حجۃ الوداع کے موقع پر. 63 اونٹ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے ایک حج کے موقع پہ. 63 اونٹ, اور یہ حضور اپنی طرف سے کر رہے ہیں, اور باقی 37 جو ہیں وہ مولا علی کو کہا کہ تم نے کرنا ہے. تو 63 میں اشارہ تھا کہ آپ کی چونکہ زندگی مبارک کے 63 سال ہیں, آپ نے پورے سال ایک سال کی قربانی ایک ہی دفعہ کی ہے. اور اس کے بعد جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب وہ 100 کے 100 اونٹ نہر ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے ایک بوٹی لی جائے, اور وہ ساری 100 کی 100 بوٹیاں ایک دیگ میں ڈال کے پکائی گئیں, ہر ایک جانور سے ایک بوٹی لے کے. اور پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اور نبی علیہ السلام نے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے تناول فرمایا. تو وہ پوری کی پوری حدیث جو ہے نا بڑی رکت انگیز ہے پڑھنے والی, نبی علیہ السلام کے آخری حج کا بیان, حجۃ الوداع. تو اس سے بھی یہ یعنی بات پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام نے اس سنت کا بڑا اہتمام کیا ہے. لہذا اس چکروں میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ جناب واجب ہے یا سنت ہے. بھائی سنت ہے کریں گے, یہ سنت ہی ہے, واجب نہیں ہے, لیکن سنت مؤکدہ ہے, سنت دائمہ متواتر اور مسلسل بھی ہے. تو وہ صاحب استطاعت ہے ضرور کرے. جہاں ہم اتنے اور خرچے کرتے ہیں تو قربانی کیوں نہ کرے. اگر کوئی شخص آلریڈی مقروض ہے تو کیا وہ قربانی دینے کے لیے قرضہ اٹھا سکتا ہے یا قربانی نہ دے؟ قربانی کیوں نہ دے دی, کروڑ پتی لوگ بھی مقروض ہیں. یہ بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکوں سے آپ پوچھیں, انہوں نے کروڑوں میں قرضے اٹھائے ہوئے ہیں. وہ ایکویٹی تو ان کی 40% ہے, 60% تو ڈیٹ انہوں نے بینکوں سے اٹھایا ہوا ہے. وہ تو سب سے پہلے تو ان کی قربانی ساقط ہو جائے گی. یہ قرضہ جو ہے یہ عارضی قرضہ ہے. یہ اس قرضے کو وہ قرضہ نہیں کہا جاتا کہ جس کی بنیاد پہ قرضہ یہ ہے کہ ایک بندہ قرضے کے تلے اس طرح دب گیا کہ اس کی 2 وقت کی روٹی محال ہو گئی ہے اور وہ روکی سکی کھا کے گزارا کر رہا ہے, اس کو مقروض کہا جاتا ہے. کروڑ پتی لوگوں کو مقروض نہیں کہا جاتا. تو وہ اس طرح نہیں ہے, قرضہ اٹھا کے آپ کریں. یہ کمیٹی آپ نے قرضے ہی تو ڈالی ہوتی ہے, کمیٹی ڈال لیں. بھائی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں کمیٹیاں, اور وہ جوتیاں اور کپڑے ہوں تب بھی نئے لے کے دیتے ہیں بچوں کو. اس کا خرچہ نکالیں تو ایک بیل میں حصہ ڈالنے سے تو کم ہی بنتا ہے. یہ بیل میں حصہ ڈالنا تو اس سے کم ہی بنتا ہے. آج کل ایک ایوریج شادی کے اوپر 15-20 ہزار روپے لگ جاتا ہے. تو سر 12-13 ہزار روپے کا آپ بیل میں حصہ نہیں ڈال سکتے. ضروری ہے کہ آپ نے بکرا ہی لینا ہے, بیل میں حصہ ڈال لیں. تو یہ جو آپ نے کمیٹی بھی ڈالی ہوتی ہے, اگر ایک سپوز لاکھ روپے کی آپ کی کمیٹی نکلی ہے, تیسری یا چوتھی, اور 10,000 روپیہ مہینہ ہے, تو چوتھی آپ نے کمیٹی جب لے لی ہے تو آپ نے ابھی تک تو 40,000 اس کو جمع کروایا ہے نا کمیٹی والے کو. 60,000 تو آپ نے بعد میں کرانے ہیں, لیکن لاکھ روپے آپ نے پہلے ہی اٹھا لیا ہے. تو 60,000 کے تو آپ بھی مقروض ہیں. تو پھر تو دنیا میں کوئی بندہ ہی نہیں بچے گا. یہ سارے بہانے ہیں جی قربانی کے. میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ قربانی نہ مس کریں. سر یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ قیامت والے دن اور کچھ نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سفارش کے لیے عرض کر سکتے ہیں.
ان کی سنت کو زندہ رکھا, ان کی سنت آپ نے زندہ, سنت ابراہیمی کو زندہ رکھا. کوئی ایک نیکی اپنے ساتھ رکھیں اور اچھی چیز قربان کریں, ریاکاری کے لیے نہیں. جس طرح وہ یہ بھی دیکھیں آپ, یہ ٹی وی چینلز میں شروع ہو جائے گا. وہ کراچی میں ایک بندہ ہے, وہ جناب بچپن میں ایک بیل اوپر تیسری منزل پہ چوتھی منزل پہ چڑھا لیتا ہے, پھر وہ کرین آتی ہے اس کو اتارنے کے لیے. اس طریقے سے ایک بندہ ہے وہ جناب امریکن بیل منگواتا ہے, اس میں چپیں فٹ ہوئی ہوتی ہیں. اگر یہ وہ اللہ کے لیے اچھا جانور دینا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے. ریاکاری ہوئی تو اعمال برباد ہونے کا خدشہ ہے. مسند احمد میں حدیث ہے, جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, حالانکہ پڑھی نماز ہے. دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, اور دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. یہ صدقہ ہی ہے نا, اللہ کی راہ میں قربانی کرنا, تو اس نے شرک کیا. یہ باتیں کرنا صرف آسان ہے, دین کے اوپر چلنا بڑا مشکل کام ہے. تو جناب قرضہ اٹھانا پڑتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. قرضہ کیا, آپ کو سب مر چلیں قرضہ اٹھا, کمیٹی ڈال لیں, پلان کریں قربانی کے لیے. اگر آپ نے ہر مہینے میں بھی 1000 روپے علیحدہ کیا ہو نا, سال بعد 12000 روپے بن جاتا ہے, آپ ایک حصہ ڈال ہی سکتے ہیں. تو اس کو جس طرح باقی خرچے رکھے ہوئے ہیں نا, بچوں کی فیس, بچوں کی فیسیں آج کل 2000 سے تو سٹارٹ ہو رہی ہے ایک عام نارمل سکول کے اندر, تو 24000 روپے تو آپ بچوں کی فیس بھی سال کی دے رہے ہیں. تو سال میں 1000 روپے علیحدہ کر کے آپ اللہ کی راہ میں قربانی نہیں کر سکتے. کرنی چاہیے. ایون قرضہ بھی اٹھانا پڑتا ہے, ضرور اٹھائیں, کریں, کیونکہ یہ قرضہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی گردن کو دبوچ لے گا, آپ آسانی سے اتار لیں گے. 12-13 روپیہ کیا چیز ہے. اب اس چکر میں نہ پڑ جائے کہ میں نے جا کے 50,000 روپے دی کوئی بیتل بکری جا کے لینی ہے, تو وہ تو ظاہر ہے اتنا بڑا ہاتھ بھی نہ ڈالیں آپ. ٹھیک ہے, نارمل قربانی کر لیں. بھی اگلا سوال ہے, اگر ایک خاندان میں ایک سے زیادہ لوگ مالی طور پر استطاعت رکھتے ہوں تو سب لوگوں کو الگ الگ قربانی دینا ہوگی, یا ایک خاندان کی جانب سے ایک قربانی کر دینا ہی کافی ہے؟ بہتر ہے جی سب الگ الگ دیں. دیکھیں یہ فضیلت ہے, ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے, وہ اللہ کے حضور کیوں نہ قربانی لے کے جائے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. رہا شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے. وہ سنن ابن ماجہ میں بھی اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے. پھر بعد میں جب لوگ باہم دولت میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا تو پھر ایک سے زیادہ لوگ جانور قربان کرنا شروع کر دیا لوگوں نے. اور ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں بھی, المستدرک للحاکم میں, ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا کرتے تھے, بکری یا بکرا, لیکن اب میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں, تو ہم یعنی ایک دوسرے پہ روب ڈالنے کے لیے کہ ہمسایوں نے تو 3 بکرے دیے ہیں, تم کیوں ہے. یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہے. یہ وہ جو ایک خاندانی ٹسل ہے, یہ تو وہ صحابی کہتے ہیں اب مجبوراً ہمیں اپنے گھر والوں کے اکسانے کے الفاظ ہیں, اکسانے پہ ہم بھی 1-2 بکرے زیادہ کر دیتے ہیں, ورنہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی. یہ خاندان سے مراد ایک چولہا ہے. ایک چولہا اس اعتبار سے کہ میاں بیوی بچے. اب آپ کو گھر ایسا لے آئیں گے جہاں پہ 5 فیملیز رہ رہی ہیں اور چولہا ایک ہو, تو وہ آپ کہیں گے ایک قربانی نہیں, وہ 5 خاندان ہے. چولہا عموماً بولا جاتا ہے. تو اگر 5 گھر میں خاندان ہے, ویسے خرچے ان کے علیحدہ علیحدہ ہیں, صرف ایک چولہا اکٹھا ہونے سے یہ نہیں ہوگا کہ ایک خاندان بنے گا. میاں بیوی بچے یہ ایک خاندان ہے, چاہے وہ 5 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں, چولہا اکٹھا جل رہا ہے, پھر بھی وہ 5 خاندان تصور ہوں گے. ہر ایک خاندان کو اپنی قربانی الگ سے دینی چاہیے. اچھا یہ بھی بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ جی 7 ضروری پورے کر رہے ہیں. نہیں, 7 زیادہ سے زیادہ, ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے, 2 بندے بھی مل کے ایک گائے دے سکتے ہیں. بکرا نہیں 2 بندے مل کے دے سکتے, گائے. اب یہ روایت جو ہے نا جی یہ کمزور ہے, اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصدیق. امام ترمذی نے اس حدیث کو لیا ہے لیکن اس پہ جرح کوئی نہیں کیا ہے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی درست نہیں ہے, اور اگر کوئی قربانی کرے گا تو وہ صدقہ شمار ہوگی. جس طرح کہ میت کی طرف سے آپ تو صدقہ اور خیرات تو کر سکتے, میت کو تو ثواب پہنچتا ہے صدقہ اور خیرات کا. مسئلہ 74 میرا اصالہ ثواب کے اوپر ریکارڈڈ موجود. اور پھر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو میت کی طرف سے قربانی کی جائے گی نا, پھر وہ چونکہ صدقہ ہے میت کی طرف سے, وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر. اور پھر اس میں امپلائڈ ہے کہ پھر گائے میں حصہ نہیں ڈال سکتا, وہ پورا بکرا ہی میت کی طرف, اور بیسیکلی وہ قربانی نہیں ہو رہی ہوگی بلکہ وہ صدقہ ہو رہا ہوگا, اور وہ آپ خود نہیں کھا سکتے اصالہ ثواب کے لیے. باقی جو لوگ اب اس معاملے میں
اجتہادن کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے اور نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. اس کی دلیل وہ پکڑتے ہیں وہ مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے جب چتکبرے مینڈے قربان کیے تو آپ نے الفاظ اس کے اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد کہ اے اللہ اسے قبول کر لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، ان کی آل کی طرف سے اور ان کی. تو یہ تو نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی کیونکہ النبی اولا بالمؤمن انفسہم وازواجہم امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر اس سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور مومن کی مائیں ہیں ان کی بیوی نبی علیہ السلام. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وسعت دی تو جب کبھی کوئی مقروض کا جنازہ لایا جاتا تھا نا، اس وسعت سے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ جب تک اس کا قرضہ نہیں اترتا میں اور جب مقروض کا جنازہ وسعت کے بعد آتا تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں آیت ہے النبی اولا بالمؤمن انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کا قرض اتنی. آپ علیہ السلام نے یعنی خالی اس رشتے کو اویل نہیں کیا. یہاں تو پیری مریدی میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ پیر کہتا ہے کہ مرید میرے لیے قربانی کرے کیونکہ میرا اس کی جان سے بڑھ کے اس پہ حق ہے. رسول اللہ کا تو واقعی ہم پہ ہماری جان سے بڑھ کر حق ہے اور حضور کہہ رہے ہیں حق تو میرا ہے اس کے اوپر، لیکن جب اس پہ اس طرح کا وقت آیا تو میں اس کے روحانی باپ کی حیثیت سے اس کا قرضہ خود. روحانی باپ تو ہے نا امت کے. صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اس حدیث کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی آل کی امت کی، تو کہتے ہیں پھر امت بھی اگر حضور کی طرف سے کر دے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ پھر مسئلہ اجتہادی ہے. ضعیف احادیث بھی اس کو سپورٹیو ہے. اگر کوئی دینا چاہتا ہے ضرور دے لیکن گائے میں نہ حصہ ڈالے، اللہ تعالیٰ سے ایک بکرا دینا. اور پھر جس طرح ابن مبارک نے فرمایا، عبداللہ ابن مبارک نے امام حنیفہ شاگرد ہیں، امام حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور امام بخاری کے دادا استاد، کہ پھر اس طرح کا گوشت خیرات. باقی یہ ہماری جذباتی ایفیلیشن ہے. مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام سے خوش ہوں گے جو انہوں نے امت کے ذمہ لگایا ہے کہ امت کرے، یا اس کام سے خوش ہوں گے جو امت کے ذمہ لگائے نہیں ہے اور امت دھونس اور زبردستی کے ساتھ اتری ہوئی ہے. چلیں اگر آپ مولا علی والی حدیث سے پلی لیتے ہیں، وہ تو مولا علی کی ڈیوٹی لگائی نا، حضور نے امت کو تو نہیں کہا میرے بعد میرے نام کے کرتے رہنا. پھر بھی آپ اگر ان الفاظ پہ بھی جائیں گے تو وہ مولا علی کے لیے. اچھا اب آ جائیں یہاں پر، اگر آپ کے عام امتی، تو عام امتی کے ذمہ جو کام ہے نا سر، وہ سورۃ الاعراف آپ پڑھ کے دیکھیں. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز بیان کی ہے، میں آج پھر بیان کر دیتا ہوں. نبی علیہ السلام کا جہاں پہ ذکر خیر آیا نا کہ اگلی کتابوں میں آپ کا ذکر ہے، 157 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ اس نبی امی کی پیروی کر رہے ہیں جس کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل کے اندر. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جو کہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، ان کو برائی سے روکتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال کر چیزیں ان پر پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث گندی چیزیں ہیں وہ ان پر حرام کرتے ہیں اللہ کے اذن سے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان پر جو بوجھ تھا وہ ان سے دور کرتے ہیں. ظاہر شریعت کی پابندیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں بلکہ شریعت کی وجہ سے جو خام خواہ کے بوجھ آپ پہ ڈلے ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو ان کے گردنوں میں توق پڑے تھے وہ ان سے دور کرتے ہیں. خام خواہ کے ایک ان کی روایتیں چل رہی تھیں، جس طرح یہاں بھی آپ دیکھ لیں، جو ایک اللہ کا ہوتا ہے وہ پھر کسی بابے سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ کا نہیں ہوتا وہ جو قبر دیکھتا ہے، جو جھنڈا دیکھتا ہے اس کے آگے. یہ ڈرائیوروں کو آپ دیکھیں نا، راستے میں جتنے مزار ہیں نا دور سے یوں کرتے جاتے ہیں. یہ ان کی گردنوں میں توق ہے نا، اتنے ڈرے ہوئے ہیں، دور دور سے یوں کر رہے ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے سب جھوٹے خداؤں کو سائڈ پہ کر کے ایک خدا کا تعارف کروایا، اور ہم نے آپ کو سارے جھوٹے بابوں سے ہٹا کے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچایا. ما ضل صاحبکم وما غوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ ان پر ایمان لائے، وعزروہ ونصروہ، اور ان کی عزت کی اور ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیروی کی اس نور کی یعنی قرآن کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا. اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پا گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان پر ایمان لاؤ، قرآن کی پیروی کرو، اور رسول اللہ کی اس کاز میں جس کاز کے لیے وہ دنیا میں آئے ان کی مدد کرو. آج بھی رسول اللہ کی آپ نے مدد کرنی ہے، ان کے دین کی مدد کرنی. یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محتاج نہیں ہیں، لیکن جو
ایک روحانی باپ کی حیثیت سے ہم پر حق ہے ان کا، جو بخاری مسلم میں آپ نے یوم النحر کے خطبے میں بھی کہا ہے اور یوم عرفہ کے خطبے میں بھی کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ پھر 3 دفعہ آپ نے گواہ بھی کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، یہ لوگ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا۔ تو نبی علیہ السلام اس کو شہادت علی الناس کہتے ہیں، اللہ کے گواہ بن کے انسانیت کے اوپر کھڑا ہونا۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ یعنی اس ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے نام کا بکرا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی شخص انگوٹھے چومنے کو محبت کا اظہار سمجھتا ہے۔ سر محبت کا اظہار اس کو آپ سمجھیں، میں اس کو فیل کر سکتا ہوں، میں ایک ادنا سا انسان ہوں، مجھے میرے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں، میرے لیے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے مجھے تو برا لگتا ہے، یا کوئی میرے لیے جھک جاتا ہے یا مجھے کوئی پروٹوکول دیتا ہے تو مجھے نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا۔ مجھے اچھا وہ بندہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو ہم نے یہ دعوت توحید اور سنت کی دعوت بلند کی ہے اس کے لیے قربانیاں دی۔ یہ میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں، ایک چھوٹے سے لیول پہ کام کرنے والا، اور میں اس کو فورس ہی کر سکتا ہوں کہ وہ جو شخص ہماری اس دعوت میں ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا اور صرف جو ہے وہ آگے پیچھے پھرنے کے چکروں میں ہے، تو مجھے تو وہ کوئی کچھ بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا۔ میرا بازو تو وہ بنا ہوا ہے کہ جو ہم کاز کے لیے اٹھے ہیں اس میں مجھے سپورٹ کرے، تو اس کو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ علی بھائی میرے لیے دعا کریں، میرے اندر سے اس کے لیے دعائیں نکل رہی ہوں گی۔ سیدھی سی بات ہے۔ اب جو لوگ بھی سوشل میڈیا پہ ہماری اس دعوت کو عام کر رہے ہیں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا تک نہیں، لیکن میرے دل سے دعا، کوئی اچھا کلپ کسی نے اچھا تھمبنیل بنایا، میں اس کے لیے دعا میرے دل سے نکلتی، یار یہ کاز میں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو ذمہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، پوری انسانیت کے لیے آپ کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا گیا۔ تو آپ علیہ السلام کی تو خوشی اس میں ہوگی کہ آپ کے ہم میسج کو آگے لے کے چلیں، نہ کہ قربانی کے دنوں میں ہم اس چکر میں پڑ دیں کہ نبی علیہ السلام کے نام کا بکرا کرنا ہے نہیں کرنا۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی بکرے کے پیسے تھے تو ہم نے نبی علیہ السلام کے نام کا کر دیا، اپنا کیا ہی نہیں ہے۔ یہ کون سی شریعت میں عمل ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل سے خوش ہوں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ کی عزت کا کوئی بھی معیار جو آپ نے رکھا ہے وہ قابل قبول ہوگا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں رکھا وہ مردود بھی ہو سکتا ہے قابل قبول، لیکن وہ تو ڈیفینیٹلی قابل قبول ہے جو آپ نے رکھا ہے۔ جامعہ ترمذی میں موجود ہے، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ڈیٹیل حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر شریک القاضی مدلس ہے، لیکن سما کی تصریح سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ ایک صحابی قیس بن سعد کہتے ہیں میں کوفے کے پاس ہیرا نامی شہر میں گیا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عزت اور تعظیم کا وہ راستہ جو شرکی کیٹیگری میں فال کر سکتا تھا یا آپ کی تعلیمات کے خلاف تھا، اس کو سائیڈ پہ کر کے آپ نے کہا یہ کام ہے کرنے۔ آپ دیکھیں کئی صحابہ ہیں جو حضور کی وفات کے وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ بڑی دردناک حدیث ہے، معاذ بن جبل کو جب حضور علیہ السلام نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو آپ جو ہے وہ گھوڑے کے ساتھ پیدل چل رہے تھے اور چھوڑنے آئے، اور آپ نے پھر فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے معاذ اب اگلی دفعہ آؤ تو تم میری قبر پہ آؤ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو میں آپ کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکوں۔ سر پوری زندگی انہوں نے قربانیاں ساتھ دی تھی، وہ تو زیادہ حقدار تھے کہ وہ حضور کے ساتھ، لیکن ان کو پتا تھا یار حضور کی کاز کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام نکلے ہیں تو پھر جناب لوگوں کو پتا نہیں کہاں کہاں انہوں نے پیغام پہنچایا ہے۔ جو قادسیہ یرموک لڑنے کے لیے گئے ہیں وہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر کے گئے ہیں، کتنے لوگ شہید بھی ہو گئے وہاں پہ۔ تو یہ آپ حضور کے نام کے جانور دینے کی بجائے نا سر حضور کی کاز کے لیے آپ جو اللہ تعالیٰ کی آپ سے ریکوائرمنٹ ہے، جو نبی علیہ السلام کی ریکوائرمنٹ ہے، جامعہ ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا اللہ اس کا چہرہ خوش و خرم رکھے جو ہماری حدیث سنے اور آگے لوگوں تک پہنچائے۔ حضور دعائیں دے کے گئے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور پھر حجۃ الوداع پہ آپ کی تلقین، پھر غدیر خم پہ آپ کی تلقین، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور سنت، اور آگے پہنچاؤ آگے پہنچاؤ۔ کیوں؟ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ یہ میں بار بار جو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس امت کی فضیلت رسول اللہ کی وجہ سے ہے، حالانکہ اس کو ڈیپ ڈنگ کرے تو یہ اس امت کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے، کہ نبیوں والا کام جو پہلے نبی کرتے تھے، چونکہ آپ پوری کائنات کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں، وہ آپ کے بعد چونکہ اب نبی کوئی نہیں آنا تو وہ کام آپ کی امت کو ٹرانسفر ہوا ہے۔ اس کام کے ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے یہ امت افضل ہے، صرف چھڑا حضور علیہ السلام کا نام لگانے کی وجہ سے نہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں میرا اجتہاد ہے تو میں آپ کو قرآن کی آیت پیش کروں گا، کنتم خیر امۃ للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ ایمان تیسرے نمبر پہ ذکر ہوا ہے کہ ایمان سچا اس کا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیکی کے کاموں کی طرف برائے، برائی سے روکے۔ تو نبی علیہ السلام کا منصب تو یہ تھا،
اور آپ کی مدد آپ نے اس طریقے سے کرنی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے جب کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ، تو کوئی مطلب نعوذ باللہ من ذالک کو دنیاوی طور پہ کوئی فوڈ چین کھولنے کے لیے تو نہیں وہ کہہ رہے تھے، دین کے مدد کے لیے. تو حواری وقال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم جو ہیں وہ اللہ کے مددگار، اس کے دین کے مددگار. تو رسول اللہ کے نام کے بکرے قربان کرنے کی بجائے نا آپ دین میں ان کے لیے مدد اور اس دین کے پیغام کو، یہ ہے کام کا. تو باقی ساری چیزیں تو ثانوی ہیں. باقی آپ اصالہ ثواب کے اوپر مسئلہ 74 میرا دیکھ لیں. 10 لاکھ سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ چکے، بلکہ 1.2 یا 1.3 ملین کے قریب لوگ دیکھ. میں نے اصالہ ثواب کی ساری شکل اس کیٹیگری میں فال کرے گا. قربانی والا مسئلہ جو ہے مختلف ہے، باقی وہ جو ہے اسے سارا لیتے ہیں، وہ روایتیں کم، پر زیادہ سے زیادہ مولا علی کی خصوصیت ہو. اور باقی رہا رسول اللہ کا کہنا کہ محمد آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول کر، تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت. ورنہ تو آپ بھی جب پھر قربانی کریں تو آپ بھی کیا پھر یہ ساتھ کہیں گے کہ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے قبول کر، لہذا پوری امت نور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس طرح تو نہیں ہے. تو اس جو خصوصیت والی چیز ہے اس کو اس طریقے سے. پوائنٹ نمبر 13، تو یہ سب سے بڑا تھا. تھوڑے سے پوائنٹس رہ گئے، انشاءاللہ تھوڑے دیر میں یہ کور ہو جائیں گے کہ گوشت کے کتنے حصے کیے جائیں. یہ بھی بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے. تو کوئی صحیح حدیث تو دور کی بات، ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک اپنے لیے. سارا خود بھی کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پریفریبل یہ ہے کہ غریبوں اور محتاجوں کو بھی کھلایا جائے. وہ میں انشاءاللہ بتا دوں گا بعد میں. اور وہ ہے اگلا پوائنٹ. اور یہاں بات یاد رکھیں، حنفی بھی یہ بات نہیں مانتے. ان کے علماء ضرور کہتے ہیں کہ 3 حصے کریں، لیکن وہ بھی یہ بات ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ 3 حصے کرنا ضروری نہیں، سارا خود بھی کھا سکتے ہیں. وہ پوائنٹ نمبر 14 ہے کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ میں آیت انشاءاللہ آخر میں پڑھ بھی دوں گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی اس میں فرمایا گیا کہ قربانی جب حج کی کرو تو خود بھی کھاؤ اور محتاجوں اور غریبوں کو بھی کھلاؤ. تو کیٹاگوریکل مینشن ہوا کہ خود بھی کھانا ہے اور غریبوں کو بھی کھلانا ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے بھی قربانی کی ہے تو 3 دن سے زیادہ وہ اپنے گھر گوشت سٹور نہ کرے. پھر اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے پچھلی دفعہ تو کہا تھا 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا، تو اس سال بھی ہم یہی کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں، پچھلے سال میں نے اس لیے کہا تھا کہ قحط کا زمانہ تھا اور میں نہیں چاہتا تھا تم سارا گوشت جو ہے وہ اپنے پاس رکھو، اپنے غریب بھائیوں کو بھی کھلاؤ، اس لیے میں نے تم پر یہ پابندی لگائی تھی کہ 3 دن سے زیادہ گوشت سٹور نہیں کرنا اور سارا صدقہ اور خیرات کر دینا ہے. اب گوشت خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کر لو. یہ بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے. اس حدیث میں بھی اشارہ مل گیا کہ قربانی کے 3 دن ہے، اشارہ ملا 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا. اور یہ بھی پوائنٹ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے ایکسپلور کیا، اور واقعی حقیقت بات ہے کہ اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ 3 دن قربانی ہے. بخاری مسلم کی حدیث میں 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں ہوتا. پوائنٹ نمبر 15 نمبر، کیا قربانی کے گوشت تک روزہ رکھا جائے گا؟ یہ بھی پوائنٹ ہے. اکثر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جی وہ گوشت پکے گا پھر آپ نے روزہ کھولنا ہے. دیکھیں اندازہ کریں، حالانکہ میں پہلے بھی بتا چکا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ 2 دن تو روزہ ہے ہی نہیں ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اور صحیح مسلم ہے کہ یوم تشریق بھی کھانے پینے کے دن ہے، ان میں بھی روزے سے اوائڈ کرنا چاہیے، کھانے پینے کے دن. یہ پتہ نہیں مسئلہ کہاں سے نکالا. البتہ ایک بات ضرور ہے، وہ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عید الفطر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کچھ کھا کر جایا کرتے تھے چھوٹی عید کی، اور بڑی عید کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تو بغیر کھائے پیے جایا کرتے اور واپسی پر آ کر کھایا کرتے. اس میں یہ موجود نہیں کہ وہ گوشت پکا کے کھاتے تھے، بس یہ کہ واپسی پر آ کر کھاتے تھے، یعنی جاتے وقت کچھ نہیں کھانا. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر جلدی قربانی ہو جاتی ہے بالکل ارلی ان دا مارننگ، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسی گوشت کے ساتھ ناشتہ کریں. لیکن وہ قربانی ہونی ہے 2 دن، دوسرے دن اگر آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے کسی مدرسے والے تو 2 دن کا روزہ رکھیں گے، تو یہ عقلی طور پہ ہی غلط ہے بات. دیکھیں نا، عقل میں نہیں بات بیٹھتی. یہ ہو گیا وہ الزامی جواب جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں. تو جس کو تیسرا دن ملا تو بندہ ہی مارا جائے گا عید کے چکر میں. تو یہ بات سمجھ لیں کہ عید کے بعد کھانا، یعنی عید سے پہلے کھانا نہیں، عید کے بعد آ کر کھائیں. تو یہ نہیں، ہاں یہ ضرور ہے الحمدللہ صحیح مسلم میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ لے کر آئے یمن سے حج کے موقع پر. صحیح مسلم میں وہ ڈیٹیل حدیث ہے. یہ وہی حدیث ہے 2950 نمبر حدیث جس میں حجۃ الوداع کا حضور کا خطبہ بھی ہے. میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ اللہ کی کتاب ہے. صحیح مسلم میں اللہ کی کتاب. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی 100 اونٹ لے کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے 63 اونٹ قربان کیے، اور اس میں اشارہ موجود تھا کہ یہ آپ کا آخری سال ہے.
क्योंकि 63 साल ही आपकी जिंदगी हुई, आपने पूरी जिंदगी की कुर्बानियां एक दफा की, 63 ऊंट। ये तो बाद में पता चला ना। और बुखारी और मुस्लिम में हदीस है बड़ी रिक्कत वाली, साहबा कहते हैं हुजूर हम में मौजूद थे और हम कहा करते थे ये हज्जतुल वदा है, ये वाव पे जबर है, विदा नहीं लफ्ज होता, हज्जतुल वदा। लेकिन हमें उस वक्त नहीं पता था हम इसे हज्जतुल वदा क्यों कहते हैं, हालांकि अलवदा ही था। तो बाद में पता चला ये हज्जतुल वदा क्यों है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आखिरी साल था। तो हज्जतुल वदा के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊंट अपने मुबारक हाथों से कुर्बान किए और फिर 37 ऊंट सैयदना अली को कहा कि तुम कुर्बान करो। तो सैयदना अली ने वो 37 ऊंट कुर्बान करके 100 का हिस्सा पूरा किया। फिर जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि हर ऊंट में से एक एक गोश्त की बोटी ली जाए, 100 ऊंटों में से, और फिर उसको एक देग में पकाया जाए, यानी 100 ऊंटों की एक एक बोटी लेकर वो फिर देग में पकाई गई। फिर गोश्त उसका तैयार हुआ तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं फिर उन दोनों ने बैठकर खाया। किसने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु। तो लेकिन यहां पर ये क्रिटिकल मसला भी समझ लें कि ऊंट का गोश्त खाने से वुजू टूट जाता है। ये सही मुस्लिम में हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बकरी का गोश्त खाकर वुजू दोबारा करें? फरमाया मर्जी है, कर लो, ठीक ना करो तो कोई हर्ज नहीं। फिर पूछा ऊंट का गोश्त खा के, फरमाया कि ऊंट का गोश्त अगर खाओ तो फिर वुजू दोबारा करो। इसमें वो जो एक अजीब सा किस्सा मशहूर है कि वो किसी सहाबी की हवा खारिज हो गई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस जिसने ऊंट का गोश्त खाया वो जाके वुजू दोबारा करे। वो रवायत कोई साबित नहीं है, इसमें तो वाज़ेह सहाबी खुद पूछ रहे हैं कि बकरी का गोश्त खा के फरमाया नहीं करना, ऊंट का गोश्त फरमाया करना है। तो ऊंट का गोश्त खाने से वुजू टूट जाता है। वुजू, गुस्ल, तयम्मुम और तहारत के मसाइल पर मेरी पूरी गुफ्तगू है ahlesunnatpark.com पर, मसला नंबर 42 के नाम से 2 घंटे और 20 मिनट की, उसमें मैंने डिटेल के साथ अहकाम बताए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह 5-7 मिनट में ये आखिरी 2 पॉइंट कवर होंगे और हमारी गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह कंक्लूड हो जाएगी। पॉइंट नंबर 16, सेकंड लास्ट पॉइंट, खाल का मसरफ क्या होना चाहिए, क्योंकि खाल तो बड़ी मुसीबत बन गई है। पहले तो खाली मौलवी लड़ते थे खालों के लिए, और इनका बस चले तो आपकी खाल भी ईद वाले दिन उतार के ले जाए और जाके उसको बेच के तो उससे जो है चंदा इकट्ठा करें। लेकिन अब सियासी जमातें भी मैदान अमल में उतर आई हैं, खुसूसन कराची शहर के अंदर तो ईद कुर्बान पर कत्ल हो जाते हैं खाल के चक्कर। वो 1,500-2 हजार की खाल होती है और बंदा मार देते हैं, ये खाल हमने लेके जानी, वो कहते हैं हमने लेके जानी। फिर एक एक मकतबा फिक्र में, बरेलवियों में, देवबंदियों में, अहले हदीस, अहले तशय्युह में, उनमें भी जितनी पार्टियां बनी वो आपस में खाल के पीछे लड़ते हैं। और बाद लोग तो बेचारे सिर्फ इसलिए 2 कुर्बानियां करते हैं कि एक पार्टी को एक खाल देंगे, दूसरे को दूसरे, ताकि दोनों खुश रहें। ठीक है, ये बिल्कुल हकीकत है। और ये सारा मसला जो हुआ है ना, वो हुआ है फितने माल। मैं फिर रिपीट करूंगा, मसला नंबर 51, 1.5 घंटे की गुफ्तगू, रिस्क हराम, फितना माल और दुनिया परस्ती का अंजाम और उसका इलाज। आज तक किसी बंदे ने रिस्क हराम पे ये गुफ्तगू नहीं की। क्यों? कि वो पर्टिकुलर आयात है ही उलमा के बारे में है कि यह हराम हो रहा है। वो सारी आयात मैंने पेश की है। उम्मत के बारे में तो बाद में है, जामिया तिरमिज़ी में सही हदीस है, हर उम्मत का एक फितना और मेरी उम्मत का फितना माल है। तो मैंने डिटेल के साथ उसमें बयान किया है। तो सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन हदीस है इस खाल वाले कॉन्टेक्स्ट में कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी ड्यूटी लगाई थी ऊंटों पर कि मैं ऊंटों की कुर्बानी के लिए उनसे पहले जो है उनकी निगरानी करूं, उसके बाद उनकी लगामों को और उनके पालान जो उन पर रखे होते हैं और लगामें जो साथ होती हैं उनको और उनकी खाल को सदका करूं और कसाई को यानी कसाब को इसकी उजरत ना दूं कि उसके खाल उसके हवाले कर दी जाए कि ये उजरत है तुम्हारे कुर्बान पर, अपनी तरफ से उजरत है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में है। सैयदना अली को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैटेगोरिकल मेंशन किया कि उसके साथ जो रस्सी लगी हुई है, लगाम भी लगी है, पालान भी लगा हुआ है, जो जो चीजें ऊंट के साथ है उसकी खाल ये तमाम सदका होगी और इसका मसरफ वही होगा जो गोश्त का मसरफ है, यानी खुद भी इस्तेमाल में ला सकते हैं खाल को। वो सही मुस्लिम में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाल अपने जाती इस्तेमाल में लाने की भी इजाजत मरहमत फरमाई है, यानी गोश्त भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, खाल भी। उस वक्त सहाबा किराम अलैहिम रिदवान घरों में मुसल्ला बना लिया करते थे, खालों का डोल बना लिया करते थे इस चमड़े का, खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मसरफ क्या है इसका? तो भाइयों पहला मसरफ तो यह है कि गरीब रिश्तेदारों को सदका और खैरात किया जाए, क्योंकि कुरान पाक में सबसे ज्यादा जोर जो है वो रिश्तेदारों से हुस्न सलूक। उसके बाद जो जो भी लोग दीन के लिए काम कर रहे हैं या एनजीओज हैं, मिसाल के तौर पर ईदी वेलफेयर ट्रस्ट वाले हैं, शौकत खानम वाले हैं, इसी तरीके से अल खिदमत फाउंडेशन है जमात इस्लामी की, वो है, इसी तरीके से फलाह इंसानियत जमात दावा की एक विंग है जो ये काम कर रहे हैं। तो जो जो भी खिदमत खल्क के लिए काम कर रहा है उनको भी दे जा सकती है खाल, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई मसला नहीं।
پوائنٹ نمبر 17 آخری پوائنٹ، اور یہ خصوصاً بیرون ملک مقیم مسلمانوں کے لیے، کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ میری علم کے حد تک اب کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو میں نے ایڈریس نہ کیا ہو، تو یہ مسئلہ بھی اب سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک میں کیٹاگوریکل یہ سٹیٹمنٹ ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 28، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو جب یہ قربان کر چکو جانور تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاج غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ اب اس میں غریب مسلمان ہے یا غیر مسلم، اس کی کوئی تفریق نہیں، اور نہ ہی کسی حدیث کے اندر یہ تفریق آئی ہے، تو اپنی طرف سے شریعت سازی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تالیف قلب کے لیے، جس طرح ہمارے پاکستان انڈیا میں بعض اوقات ہمارے گھروں میں کام کرنے والے کرسچنز ہوتے ہیں، ان کے تالیف قلب کے لیے دیا جائے تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ لہذا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس آیت کے تحت، الحمدللہ اس پہ اہل سنت کے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع بھی متفق ہیں۔ بعض ہمارے جو بریلوی اور دیوبندی علماء ہیں انہوں نے تھوڑی سختی کی ہے کہ نہیں، یہ چونکہ واجب عبادت ہے، ہاں صدقے والی عبادت ہو تو آپ دے سکتے ہیں، واجب عبادت میں نہ دیں، لیکن ان کے پاس ماشاءاللہ دوسرا ٹول بڑا اچھا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہیلا کر لیں کہ آپ کے پاس جو دوسرے رشتہ داروں کا گوشت آیا ہے وہ آپ کرسچنز کو دے دیں، اپنا نہ کرسچنز کو دیں۔ ماشاءاللہ ماسٹر ہے نا اس کام کے، تو ان کے نزدیک بھی پتا ان کو بھی ہے کہ اس کا وہ حال تو نکالنا ہے کہ کرسچنز کو دینا ہے۔ اب ظاہر ہے ہمارے ادھر کتنا غریب طبقہ ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ کے گھر جو باقی رشتہ داروں کا گوشت آیا ہوا ہے نا وہ آپ کرسچنز کو دے دیں، اپنا والا کسی مسلمان کو ہی دیں۔ لہٰذا اس بات کی کوئی جو ہے وہ دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال تو فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ سٹور نہیں کرنا گوشت، پھر اگلے سال اجازت دی اور فرمایا کہ 3 دن کے بعد بھی سٹور بھی کر سکتے ہو، خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ میں نے اس لیے منع کیا تھا کہ وہ قحط کا سال تھا تاکہ تم سارا گوشت خیرات کر دو، لہٰذا اس کے تحت اجتہادی یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ آج بھی ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اگر کوئی قحط والا معاملہ ہو جائے یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو جائے، جیسا کہ کبھی زلزلہ یا سیلاب آ جاتا ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان اگر ایک ایگزیکٹو آرڈر یہ جاری کر دے کہ جو قربانی کا گوشت ہے بس تھوڑا سا اپنے گھر میں رکھیں اور باقی سب گورنمنٹ کے پاس جمع کروائیں تاکہ ان غریب لوگوں تک پہنچایا جائے، تو یہ بالکل جائز ہے، یہ کیا جا سکتا ہے ایگزیکٹو آرڈر کے طور پر۔ تو اور الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں، ہماری جو تنظیمیں جتنی کام کر رہی ہیں، چاہے عیدی والے ہوں یا اس طریقے سے الخدمت فاؤنڈیشن والے ہوں یا فلاح انسانیت جو جماعت و دعویٰ والوں کی ہے، ان سے ہمارا اختلاف اپنی جگہ جو ہے، لیکن جو اچھی بات کسی کی بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ تو یہ جتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ وہی کام تو کر رہے ہیں، اور میں الحمدللہ میں بھی یہ پچھلے کئی سالوں سے قربانی ڈائریکٹ انہی لوگوں کو ہی دیتا تھا، گھر میں نہیں، کہ جو لوگ زلزلہ زدگان کو یا اس طریقے سے سیلاب زدگان کے لیے وہاں قربانی کرتے تھے اور ان کو سارا تقسیم کر دیتے تھے، تو لہٰذا یہ معاملہ ہو سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو یہ الحمدللہ ایشوز جو ہے سارے قربانی کے حوالے سے کنکلوڈ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات آج کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ تو امریکن مسلمان تھا، بڑی لمبی اس کی سٹوری ہے، اس میں وہ کہتا ہے مسلمان ہونے کے بعد سب سے مشکل میرے لیے فجر کی نماز تھی، لیکن ظاہر ہے وہ نیو مسلم تھا، کوئی ہماری طرح کا روایتی مسلمان تو نہیں تھا جس کے ذہن میں کئی بات ہو گئی اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، جو مرضی کرو، یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام مس یوز کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو وہ نیو مسلم تھا، وہ کہتا ہے فجر کی نماز میرے لیے بڑی مشکل تھی، تو میں نے 3 گھڑیاں خریدی، اندازہ کریں۔ مثلا فجر کی نماز اگر 5 بجے ہے نا تو اس نے گھڑی کے اوپر الارم لگایا، ایک گھڑی کے اوپر 4:30 کا الارم، اور اس کو اپنے سرانے رکھ لیا۔ دوسری گھڑی کے اوپر اس نے 4:40 کا الارم لگایا اور گھر اپنے بستر سے تھوڑا سا دور ڈائننگ ٹیبل کے اوپر یا کسی ٹیبل پہ رکھ دیا، اور تیسری گھڑی کا اونچا الارم لگایا، اس کو 4:50 کا الارم لگایا اور اس کو واش روم کے دروازے کے پاس رکھ دیا۔ کہتا ہے جب رات کو نیند کے وقت پہلا الارم بولتا تھا، پہلے کو تو میں ویسے ہی نیند میں بند کیا کرتا تھا جس طرح لوگ کر دیتے ہیں آج نماز کے لیے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ والعیاذ باللہ۔ شرک خالی قبروں کے آگے معبود سمجھ کے سجدہ کرنا اور نظر و نیاز کرنا نہیں ہے، یہ بھی شرک اصغر کی ایک فارم ہے کہ انسان اپنے بسترے کو فوقیت دے دے فجر کی نماز کے اوپر۔
اپنی نیند کو پرائورٹی دے فجر کی نماز کے اوپر. تو کہتا ہے پہلا الارم میں بند کر دیتا, پھر کیا ہوتا 10 منٹ بعد دوسرا الارم. اس کے لیے وہ کہتا ہے مجھے بسترے سے اٹھ کے ذرا دور جانا پڑتا, تھوڑے قدم چلتا, تھوڑی سی نیند جو ہے وہ کھل جاتی, وہ الارم بھی بند. پھر آگے لیٹ جاتا, پھر ہلکی سی آنکھ آتی, تیسرا الارم جب بولتا 4:50 والا, اور وہ تھا واش روم کے دروازے کے آگے, کہتا وہاں تک پہنچتا. پھر میں اپنے دل کو کہتا واش روم کے دروازے پہ آ گئے, چلو اندر واش بیسن پہ جا کے وضو کرو, فجر کی نماز پڑھ لو. اس طریقے سے اس نے کنٹینیوس اپنے آپ کو نماز کا عادی کیا. لیکن ادھر مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں, ابھی ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جناب داڑھی رکھنا سنت ہے, ان کو بھی سمجھانا پڑتا ہے. عورتوں کو بتانا پڑتا ہے کہ چہرے کا نقاب کرنا امہات المومنین رضی اللہ عنہن کی سنت ہے. یہ ہم مسلمانوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے ہیں, اور ایک غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو وہ دیکھ لو. یوسف ایسٹس پروٹیسٹنٹ عیسائی تھا, وہ تو کہتا میں اتنا امیر تھا کہ میرے ایک چیک پہ میں بوئنگ 747 خرید سکتا تھا. اتنا امیر پادری امریکہ کے اندر, مسلمان ہوا 80s کے اندر. وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک عیسائی عورت کا فون آیا, وہ کہنے لگی جی میں قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس رزلٹ پہ پہنچی ہوں کہ اسلام ہی سب سے ٹرو ریلیجن ہے, تو میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں, لیکن میں حجاب نہیں کر سکوں گی, یہ ذرا مشکل کام ہے. تو یوسف ایسٹس کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا خیر ہے تم مسلمان تو ہو جاؤ نا, حجاب بعد میں دیکھی جائے گی. اس نے پتا کیا جواب دیا آگے سے, اس نے کہا وہ مسلمان ہوگی عورت جو حجاب نہیں کرتی ہوگی, جبکہ میں نے خود قرآن و سنت میں یہ بات پڑھی ہے کہ مسلمان عورت کو حجاب کا کتنی سختی سے حکم ہے. یعنی میں مسلمان رہ جاؤں گی پڑھنے کے بعد بھی اور حجاب پہ میں عمل نہ کروں. یعنی اس نے یہ چیز اپنے اوپر فکس کر لی کہ ہو مسلمان اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن مسلمان کو نہیں یہ بات سمجھ آئے گی. تو کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کلمہ بھی پڑھوں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بھی مانوں اور مرضی اپنی خواہش نفس کی کروں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو کہنے لگی نہیں اس طرح تو میں ایمان نہیں لے کر آؤں گی. پھر وہ کہتا ہے کہ 5-6 مہینے گزرے تو اس نے مجھے فون کیا کہ اب میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں مضبوط کر لیا کہ میں ایمان کے لیے تیار ہوں, مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کرو. پھر وہ مسلمان ہو گئے. لیکن یہاں میں ایک شرعی مسئلہ بتا دوں, یوسف ایسٹس نے جو اس کو مشورہ دیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا کتاب و سنت کے مطابق, کیونکہ اس دوران اگر اس کی موت آ جاتی تو وہ دوزخ میں چلی جاتی. اس کو کوئی دلیل نہ بنائے, کلمہ پڑھا کر مسلمان ضرور کر لینا چاہیے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جنت پکی ہو جائے. جس طرح کہ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی موت کے وقت اس کے سراہنے گئے. باپ اس کا یہودی تھا, اب باپ کے ڈر کی وجہ سے وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت اس کو کوشش کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم میری رسالت کی گواہی دے دو, میں اللہ کے حضور تمہارے لیے دعا کروں گا. وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت دی, اس نے کلمہ پڑھا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل اٹھا کہ میرا ایک امتی دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا. تو آخری وقت تک کوشش کرنی چاہیے. کوئی پتہ نہیں انسان کے اوپر کوئی لمحہ ایسا آ جائے کہ اس کو بات سمجھ آ جائے. اب یہاں میں ضمناً آپ کو ایک نیو مسلم امریکن, اب نیو مسلم بھی نہیں رہا, اس کو مسلمان ہوئے بھی تقریباً 15-20 سال ہو چکے ہیں. اس کی کتاب بھی چھپی تھی انگلش میں, اردو میں ترجمہ ہوا, سر تسلیم خم ہے, سمعنا و اطعنا. تو امریکن مسلمان تھا, بڑی لمبی اس کی سٹوری ہے. اس میں وہ کہتا ہے مسلمان ہونے کے بعد سب سے مشکل میرے لیے فجر کی نماز تھی. لیکن ظاہر ہے وہ نیو مسلم تھا, کوئی ہماری طرح کا روایتی مسلمان تو نہیں تھا جس کے ذہن میں کہیں بات ہو گئی اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے, معاف کر دے گا, جو مرضی کرو, یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. نعوذ باللہ من ذالک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام مس یوز کرتے ہیں ہم لوگ. تو وہ نیو مسلم تھا, وہ کہتا ہے فجر کی نماز میرے لیے بڑی مشکل تھی, تو میں نے 3 گھڑیاں خریدی. اندازہ کریں, مثلا فجر کی نماز اگر 5 بجے ہے نا,
تو اس نے گھڑی کے اوپر الارم لگایا، ایک گھڑی کے اوپر 4:30 کا الارم، اور اس کو اپنے سرانے رکھ لیا۔ دوسری گھڑی کے اوپر اس نے 4:40 کا الارم لگایا اور گھر اپنے بستر سے تھوڑا سا دور ڈائننگ ٹیبل کے اوپر یا کسی ٹیبل پہ رکھ دیا۔ اور تیسری گھڑی کا اونچا الارم لگایا، اس کو 4:50 کا الارم لگایا اور اس کو واش روم کے دروازے کے پاس رکھ دیا۔ کہتا ہے جب رات کو نیند کے وقت پہلا الارم بولتا تھا، پہلے کو تو میں ویسے ہی نیند میں بند کیا کرتا تھا جس طرح لوگ کر دیتے ہیں آج نماز کے لیے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ والعیاذ باللہ۔ شرک خالی قبروں کے آگے معبود سمجھ کے سجدہ کرنا اور نظر و نیاز کرنا نہیں ہے، یہ بھی شرک اصغر کی ایک فارم ہے کہ انسان اپنے بسترے کو فوقیت دے دے فجر کی نماز کے اوپر، اپنی نیند کو پرائرٹی دے فجر کی نماز کے اوپر۔ تو کہتا ہے پہلا الارم میں بند کر دیتا، پھر کیا ہوتا؟ 10 منٹ بعد دوسرا الارم، اس کے لیے وہ کہتا ہے مجھے بسترے سے اٹھ کے ذرا دور جانا پڑتا، تھوڑے قدم چلتا، تھوڑی سی نیند جو ہے وہ کھل جاتی، وہ الارم بھی بند، پھر آگے لیٹ جاتا، پھر ہلکی سی آنکھ لگتی، تیسرا الارم جب بولتا 4:50 والا، اور وہ تھا واش روم کے دروازے کے آگے، کہتا وہاں تک پہنچتا، پھر میں اپنے دل کو کہتا واش روم کے دروازے پہ آ گئے، چلو اندر واش بیسن پہ جا کے وضو کرو، فجر کی نماز پڑھ لو۔ اس طریقے سے اس نے کنٹینیوس اپنے آپ کو نماز کا عادی کیا۔ لیکن ادھر مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ابھی ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جناب داڑھی رکھنا سنت ہے، ان کو بھی سمجھانا پڑتا ہے، عورتوں کو بتانا پڑتا ہے کہ چہرے کا نقاب کرنا امہات المومنین رضی اللہ عنہن کی سنت ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے ہیں، اور ایک غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو وہ دیکھ لو، یوسف ایسٹس پروٹیسٹنٹ عیسائی تھا، وہ تو کہتا میں اتنا امیر تھا کہ میرے چیک پہ میں بوئنگ 747 خرید سکتا تھا، اتنا امیر پادری امریکہ کے اندر، مسلمان ہوا 80s کے اندر۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک عیسائی عورت کا فون آیا، وہ کہنے لگی جی میں قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس رزلٹ پہ پہنچی ہوں کہ اسلام ہی سب سے ٹرو ریلیجن ہے، تو میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں لیکن میں حجاب نہیں کر سکوں گی، یہ ذرا مشکل کام ہے۔ تو یوسف ایسٹس کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا خیر ہے تم مسلمان تو ہو جاؤ نا، حجاب بعد میں دیکھی جائے گی۔ اس نے پتا کیا جواب دیا آگے سے؟ اس نے کہا وہ مسلمان ہوگی عورت جو حجاب نہیں کرتی ہوگی، جبکہ میں نے خود قرآن و سنت میں یہ بات پڑھی ہے کہ مسلمان عورت کو حجاب کا کتنی سختی سے حکم ہے، یعنی میں مسلمان رہ جاؤں گی پڑھنے کے بعد بھی اور حجاب پہ میں عمل نہ کروں۔ یعنی اس نے یہ چیز اپنے اوپر فکس کر لی کہ ہو مسلمان اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن مسلمان کو نہیں یہ بات سمجھ آئے گی، تو کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کلمہ بھی پڑھوں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بھی مانوں اور مرضی اپنی خواہش نفس کی کروں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کہنے لگی نہیں اس طرح تو میں ایمان نہیں لے کر آؤں گی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جی 5-6 مہینے گزرے تو اس نے مجھے فون کیا کہ اب میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں مضبوط کر لیا کہ میں ایمان کے لیے تیار ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کرو۔ پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن یہاں میں ایک شرعی مسئلہ بتا دوں، یوسف ایسٹس نے جو اس کو مشورہ دیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا کتاب و سنت کے مطابق، کیونکہ اس دوران اگر اس کی موت آ جاتی تو وہ دوزخ میں چلی جاتی۔ اس کو کوئی دلیل نہ بنائے، کلمہ پڑھا کر مسلمان ضرور کر لینا چاہیے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جنت پکی ہو جائے۔ جس طرح کہ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی موت کے وقت اس کے سراہنے گئے، باپ اس کا یہودی تھا، اب باپ کے ڈر کی وجہ سے وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت اس کو کوشش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم میری رسالت کی گواہی دے دو، میں اللہ کے حضور تمہارے لیے دعا کروں گا۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت دی، اس نے کلمہ پڑھا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل اٹھا کہ میرا ایک امتی دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا۔ تو آخری وقت تک کوشش کرنی چاہیے، کوئی پتہ نہیں انسان کے اوپر۔ یا رسول اللہ کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے
میری اطاعت کی، میرا حکم مانا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. یعنی کلمہ پڑھنے کے باوجود جب میری نافرمانی کر رہا ہے تو اس نے خود سے انکار کر دیا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا. تو یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. یہ ایک آدھی بات اٹھانا کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، پوری بات بتایا کریں کہ اس صورت میں کہ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس گناہوں کی کوئی معافی والا معاملہ کر دیا ہزاروں لاکھوں سال جہنم میں جلنے کے بعد، تب ایسی صورتحال ہوگی. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. ہم تو موم بتی کے فلیم پہ بھی 1 منٹ کے لیے ہاتھ نہیں رکھ سکتے، تو یہ کہنا کہ جی پھیرا لگے گا تو پھر جنت ہی ٹوری جاواں گے، سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ الفرقان میں کہ جہنم تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور مستقل قیام کے لیے بھی انتہائی بری جگہ ہے. اللہم اجرنا من النار، آمین. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 میں انسان کو ظالم اور جاہل کیوں کہا گیا جبکہ اس نے اللہ کی امانت کو اٹھایا. یہ قرآن پاک لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے. تو بیسیکلی اس کو اگر آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں نا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان نے اس آفر کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا، کہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کہنا تو آسان ہے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن پریکٹیکلی جب قربانی دینے کی باری آئے تو ایسا ہوگا نہیں. یہ ان معنوں میں کہا گیا ہے، کیونکہ آپ آگے دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جزا دے گا اور کافروں اور منافقین کے لیے عذاب والا معاملہ فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر بعد میں انسان کی تعریف بھی تو کر رہا ہے نا. تو لہٰذا ان دونوں چیزوں کو اکٹھا سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ یہ ظالم تھا، جاہل تھا، مراد یہ کہ اسے اندازہ نہیں تھا. جاہل سے مراد آپ یہ سمجھ لیں جیسے جس کو کسی چیز کی سنگینی کا علم نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے جاہل. ظالم اس اعتبار سے کہ خود اس نے اپنے لیے ایک ظلم والا معاملہ کر لیا کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں یہ جو کچھ کرنے جا رہا ہوں اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا. اپنے اوپر ظلم خود ہی کر لیا. اس نے آفر قبول کی تو اب اسے آفر نبھانی پڑے گی. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن پلان کے کو خلاف یہ بات ہو گئی ہے. اللہ بھی تو یہی چاہتا تھا. سورۃ البقرہ میں آیا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہوا تھا کہ زمین میں خلیفہ بھیجنا ہے. اس کے لیے کوئی بھی ایک معاملہ ہونا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. تو یہ ان معنوں میں ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی اللہ تعالیٰ سے اس قسم کا عہد کیا تھا، ہماری انسٹنکٹ کے اندر یہ عہد موجود ہے، اس کو چھوڑ دیں. آج بھی کسی انسان کو یہ آفر کی جائے کہ تم نے چند سال کی زندگی خدا کو دینی ہے، پھر ہمیشہ کی زندگی کی کامیابیاں تمہارا مقدر ہوں گی، جس میں نہ تمہیں موت آئے گی، نہ کبھی بدحال ہوگے، نہ کبھی بوڑھے ہوگے، نہ کوئی غم پہنچے گا، حتیٰ کہ جو تم خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گا. دنیا میں تو انسان کوشش کر کے لیتا ہے تو اس کے لیے اپنی زندگی گنوا دیتا ہے، اور آخرت میں صرف خواہش کر کے مل جائے گا. تو ہر بندہ یہ آفر قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. اگر کسی شخص کو یہ آفر دی جائے کہ جو شخص لاہور سے لے کر جہلم تک ریل کار میں 3 گھنٹے کا سفر کھڑے ہو کر کرے گا، جہلم پہنچتے ہی اس کی پوری زندگی کا خرچہ گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی، اس کے بچوں کا خرچہ، اس کی فیملی کی ساری ضروریات، اس کا مکان، سکولنگ، سب کچھ مرتے دم تک گورنمنٹ کے ذمہ ہے. تو کیا خیال ہے پورا لاہور جہلم نہیں پہنچ جائے گا؟ وہ کہیں گے 3 گھنٹے بس، پھر پوری زندگی کے لیے آسانی. آپ ذرا دنیا کی 60 سال کی زندگی کو صرف قیامت کے دن سے کمپیئر کریں تو 3 منٹ بنتا ہے. 50,000 سال کا دن ہے. جنت کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جنت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کو کمپیئر کیا جائے تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں، سمندر کا پانی جو انگلی کے ساتھ لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی ہے. مسلم شریف میں حدیث نہیں آتی کہ دنیا میں جس شخص نے مفلسی کی زندگی گزاری ہوگی لیکن حلال و حرام کی تمیز کی ہوگی، اللہ کا تابع فرمان رہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے کہے گا ذرا ایک پھیرا اسے جنت کا لگواؤ نا. فرشتے اسے لے کے جنت میں جائیں گے. جب واپس آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی. جنت کا ایک پھیرا اس کی پوری زندگی کی تکلیف کو ختم کر دے گا کہ اگر مجھے یہ کچھ ملنے والا تھا تو میں نے دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی. پھر اللہ تعالیٰ ایک
فاسق اور فاجر شخص کو جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کو ریسپانس نہیں کیا، دنیا کی ہر آسائش اویلیبل تھی، اللہ تعالیٰ کہے گا ذرا اسے دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ، ایک پھیرا لگے گا نا، ادھر تو کہتے خیر ایک پھیرا ہی لگے گا، ایک پھیرا بھائی وہ کتنا لمبا ہوگا، اس کو تو جسٹ تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں لے کے جب فرشتے جائیں گے اور واپس آئے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں سکھ دیکھا؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے کوئی سکھ نہیں دنیا میں دیکھا، حالانکہ دنیا کی ساری زندگی اس نے سکھی گزاری ہوگی۔ کیوں؟ اسے وہ تکلیف دے کے اپنا وہ سکھ بھی بھول جائے گا کہ گویا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو اگر یہ کچھ میرے ساتھ ہونا تھا تو میں نے کوئی سکھ نہیں کاٹا۔ یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو امتحان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، پھر ذہن میں رکھیے گا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے اور دوزخ کو، جہنم کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کڑگا لگانا، خوشگوار چیز ہوگی آپ اسی کی طرف بھاگیں گے۔ جنت ناگواری کے ساتھ ہے، اس کے ارد گرد ناگوار چیز ہے۔ گرمیوں میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا ناگوار چیز ہے، نیند ہی نہیں پوری ہوتی۔ گرمیوں میں لمبے لمبے روزے رکھنا طبیعت میں ناگوار ہے۔ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے کیا گرم پانی سے بھی وضو کر کے نماز پڑھنا بہرحال ایک ایفرٹ تو ہے، طبیعت پہ ناگوار ہے۔ دنیا میں حلال اور حرام کی تمیز کرنا طبیعت پہ ناگوار ہے، حرام سے بچنا طبیعت پہ ناگوار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو خوشگوار چیزوں سے، یعنی ہر وہ چیز جو طبیعت کو بڑی اچھی لگتی ہے، آسانی سے مل بھی جاتی ہے اور نفس کی تسکین کا سما بھی ہے، وہ آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ تو دیکھ لیں اسی بہتر ہے جی سب الگ الگ دیں۔ دیکھیں یہ فضیلت ہے، ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہ اللہ کے حضور کیوں نہ قربانی لے کے جائے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ رہا شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ وہ سنن ابن ماجہ میں بھی اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی الاسلام کے زمانے میں ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے، پھر بعد میں جب لوگ باہم دولت میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا تو پھر ایک سے زیادہ لوگ جانور قربان کرنا شروع کر دیا لوگوں۔ اور ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں بھی، المستدرک للحاکم میں، ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا کرتے تھے، بکری یا بکرا، اور لیکن اب میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں تو ہم یعنی ایک دوسرے پہ روب ڈالنے کے لیے کہ ہمسایوں نے تو 3 بکرے دیے ہیں تم کیوں ایک۔ یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہے سر۔ یہ جو ہائری پیڑی ہے جو ہم کہتے ہیں نا اس پیڑی نے تیار نہ کرتا، یہ وہ جو ایک خاندانی ٹسل ہے، یہ تو وہ صحابی کہتے ہیں اب مجبوراً ہمیں اپنے گھر والوں کے اکسانے کے الفاظ ہیں، اکسانے پہ ہم بھی 1-2 بکرے زیادہ کر دیتے ہیں، ورنہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی۔ یہ خاندان سے مراد ایک چولہا ہے، ایک چولہا اس اعتبار سے کہ میاں بیوی بچے۔ اب آپ کوئی گھر ایسا لے آئیں کہ جہاں پہ 5 فیملیز رہ رہی ہیں اور چولہا ایک ہو تو وہ آپ کہیں گے ایک قربانی نہیں، وہ 5 خاندان۔ چولہا عموماً بولا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ ایک کوئی مرد ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے، اس نے ماں باپ بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، ایک ہی چولہے سے کھا رہے ہیں، تو وہ اس اعتبار سے ایک خاندان ہے۔ تو لیکن اگر 5 خاندان ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں اور انہوں دیکھ پکاتے ہیں اور وہ کہیں چولہا ہمارا ایک ہے، وہ دیکھ پک رہی ہے تو سر ایک گائے بھی لے سکتے ہیں، وہ 5 مل کے 5 حصے اس میں رکھ لیں۔ 5 تو خیر کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ 7 ہے۔ اچھا یہ بھی بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ جی 7 ضروری پورے کر رہے ہیں، نہیں، 7 زیادہ سے زیادہ، ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے، 2 بندے بھی مل کے ایک گائے دے سکتے ہیں، بکرا نہیں 2 بندے مل کے دے سکتے گائے۔ تو اگر 5 گھر میں خاندان ہے، ویسے خرچے ان کے علیحدہ علیحدہ ہیں، صرف ایک چولہا اکٹھا ہونے سے یہ نہیں ہوگا کہ ایک خاندان بنے گا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ بھی ایک بھائی کی سالی کی شادی آئی ہے تو دوسرا بھائی اس کے بچوں کو وہ بوٹ لے کے دے رہا ہے اور 7 جوڑا لے کے دے رہا ہے، وہ اپنے باقی خرچے بھی تو کر رہے ہیں نا۔ تو اس اعتبار سے اگر میاں بیوی بچے یہ ایک خاندان ہے، چاہے وہ 5 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، چولہا اکٹھا جل رہا ہے، پھر بھی وہ 5 خاندان تصور ہوں گے، ہر ایک خاندان کو اپنی قربانی واجب نہیں ہے۔ صرف حنفی تھوڑے سے اس معاملے میں سختی کا شکار ہوئے ہیں، اور وہ سختی ان کی حدیث کے ظاہری الفاظ پہ دیکھا جائے تو کسی حد تک جسٹیفائی بھی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، مسند امام احمد میں ہے، امام حاکم نے بھی اسے صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہیں۔ تو اس میں چونکہ ایک وعید ہے، اس کی وجہ سے امام حنیفہ کا یہ موقف ہے کہ عید قربان کی قربانی واجب ہے۔ لیکن ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ احادیث کو آپ نے صحابہ کے فہم کے مطابق دیکھ کے چلنا ہے، سلف کے فہم کے مطابق نہیں، صحابہ کے فہم کے۔ سلف تو امام حنیفہ بھی ہیں، انہوں نے فہم غلط لے لیا ہے،
تو سلف کے فہم سے مراد ہے صحابہ کا فہم. صحابہ کا فہم یہ ہے کہ مصنف عبد الرزاق میں اور سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بعض اوقات جان بوجھ کے عید قربان کی قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں. تو عید قربان کی قربانی سنت ہے، واجب نہیں. اہل تشیع کے ہاں بھی یہ سنت ہے، واجب نہیں. رہا احادیث میں سے یہ ایک حدیث ہے، اس حدیث کے اوپر بھی ہر صحت پہ اختلاف ہے. بہرحال آلموسٹ حسن درجے کی تو یہ مانی جاتی ہے روایت. تو وہ ہے نبی علیہ السلام نے ترغیب دلانے کے لیے، جیسے کئی ایک موقعوں پہ آپ علیہ السلام کا جس طرح فرمان ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو رنگو، یہ ترغیب دلانے کے لیے. ورنہ تو اس حدیث کو روایت کرنے والے جابر بن عبداللہ اور ان سے بھی بڑھ کے مولا علی علیہ السلام نے داڑھی نہیں رنگی، سفید ہی رکھی ہے. جواز کی حد تک یہ مطلب جائز ہے. تو یہ واجبیت کے درجے میں نہیں ہے، سنت کے درجے. لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اسے ضرور قربانی کرے گی. میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہہ رہا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یعنی جب سے اس اعتبار سے یعنی صاحب استطاعت ہوں کہ میں نے خود سے کمانا شروع کیا ہے، یعنی 15 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو میری تو کسی سال میں بھی قربانی مس نہیں ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے بڑے اہتمام کے ساتھ کیا، حتیٰ کہ آپ صحیح مسلم میں جو آپ کے آخری حج کی حدیث ہے 2950، جس میں آپ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے. سنت والی حدیث حاکم کے اندر ہے، وہ بھی حسن درجے میں. اور رہی غدیر خم کی حدیث، وہ تو حجۃ الوداع کے موقع پہ نہیں بلکہ واپسی پہ خم نامی گاؤں میں، وہ مسلم 6225 سے 6228. تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے 2950 2950 جابر بن عبداللہ سے، وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے. جابر بن عبداللہ آلموسٹ نابینا ہو چکے ہوتے ہیں، تو امام باقر ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں. تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ حضور کا بچہ ہے آپ کے پاس، امام باقر حضرت حسین کے پوتے. تو وہ ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں. تو حضرت امام باقر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور امام باقر سے امام جعفر صادق نے بیان کیا ہے، اور 2 واسطوں سے امام مسلم نے لی ہے. تو امام باقر کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ میرے یہ سامنے کے بٹن کھولتے ہیں اور میرے سینے پہ یوں ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم میرے نبی کے بیٹے ہو، تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. تو وہ کہتے ہیں میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے حج کس طرح کیا تھا. تو وہ حج کی آلموسٹ 7-8 صفحوں پہ لمبی حدیث ہے. مسلم شریف میں 2950 اور مشکات میں دوسری جلد میں حج کے چیپٹر میں پہلی حدیث یہ ہے نبی علیہ السلام کے حج پہ. یہ امام باقر نے روایت کی ہے، ان سے امام جعفر نے سنی ہے، اور پھر بعد میں 2 واسطوں سے امام مسلم نے لی ہے. اس میں الفاظ ہیں کہ یمن سے نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ منگوائے حجۃ الوداع کے موقع پر. 63 اونٹ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے ایک حج کے موقع پہ. 63 اونٹ، اور یہ حضور اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اور باقی 37 جو ہیں وہ مولا علی کو کہا کہ تم نے کرنے ہیں. تو 63 میں اشارہ تھا کہ آپ کی چونکہ زندگی مبارک کے 63 سال ہیں، آپ نے پورے سال ایک سال کی قربانی ایک ہی دفعہ کی ہے. اور اس کے بعد جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب وہ 100 کے 100 اونٹ نہر ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے ایک بوٹی لی جائے، اور وہ ساری 100 کی 100 بوٹیاں ایک دیگ میں ڈال کے پکائی گئیں، ہر ایک جانور سے ایک بوٹی لے کے. اور پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اور نبی علیہ السلام نے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے تناول فرمایا. تو وہ پوری کی پوری حدیث جو ہے نا بڑی رکت انگیز ہے پڑھنے والی، نبی علیہ السلام کے آخری حج کا بیان، حجۃ الوداع. تو اس سے بھی یہ یعنی بات پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام نے اس سنت کا بڑا اہتمام کی. لہٰذا اس چکروں میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ جناب واجب ہے یا سنت ہے. بھائی سنت ہے کریں گے. البتہ یہ ٹیکنیکل بحثیں اس لیے کی جاتی ہیں جب حنفیوں کی طرف سے زیادہ ایمفسائز کیا جاتا ہے اس مسئلے کے اوپر، اور بلکہ وہ تو ایک اور سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں گھر میں جتنے لوگ الگ سے بھی صاحب استطاعت ہیں، کسی بیوی کے پاس سونا ہے تو وہ علیحدہ سے اپنی قربانی کرے گی، فلاں کرے گی، اور وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں. اس لیے پھر یہ بحثیں جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ سنت ہی ہے، واجب نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ ہے، سنت دائمہ، متواتر اور مسلسل بھی ہے. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کے لیے صاحب استطاعت ہونے کے اعتبار سے نصاب کیا ہوتا ہے؟ نصاب کے اوپر جی اتفاق ہے. صاحب نصاب وہ ہے جس میں قربانی کی استطاعت موجود. اس کا زکوٰۃ کے نصاب کے ساتھ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایک غریب آدمی ہے، قربانی کے دنوں میں اس کے پاس مال آ جاتا ہے، تو وہ قربانی کے اعتبار سے صاحب استطاعت ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے. لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں چونکہ واجب نہیں ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ضرور کرے، پھر تو واجبیت ہو جائے گی نا. تو میں نے آپ کو پہلے اس پہ بحث کر چکا ہوں. تو وہ صاحب استطاعت ہے، ضرور کرے. جہاں ہم اتنے اور خرچے کرتے ہیں تو قربانی کیوں نہ کریں. تو اس کے لیے آپ کے پاس قربانی کا خرچہ ہونا ضرور. اب قربانی کا خرچہ بھی ظاہر ہے، اگر آپ اونٹ قربان کر رہے ہیں وہ تو 1.5-2 لاکھ روپے کا، اگر حصہ بھی ڈالتے ہیں تو آلموسٹ آج کل 18 سے 20 ہزار ہے.
گائے کا 13 سے 15 ہزار ہے، اور بکرا لیں گے تو کم از کم بھی کوئی بہت بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی دوندا بکرا ملا آپ کو تو 25 ہزار سے کم تو نہیں ملنا، اللہ ہے کہ بہت آپ انٹیریئر پنجاب میں کہیں جنوبی پنجاب چلے جائیں تو پھر بھی 20-25 ہزار کا تو بکرا چاہیے. تو اتنی رقم آپ کے پاس اگر رقم آ جاتی ہے تو بجائے اس کو اور معاملات میں خرچ کرنے کے اور جا کے ایک کوئی LED اسکرین کو 50 انچ کی اٹھا کے لے آئیں آپ گھر میں، پہلے بھی ہو 32 والی، وہ چھوٹی لگ رہی ہو، پیسے آ جائیں کمیٹی نکلے تو یہ چیزیں چھوٹی لگنی شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کی بجائے قربانی کریں. آپ کیوں ان معاملات کے اوپر پیسے ضائع کرتے ہیں؟ پیسے ان کاموں میں ڈالیں. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. علی بھائی اگلا سوال ہے، اگر ایک خاندان میں ایک سے زیادہ لوگ مالی طور پر استطاعت رکھتے ہوں تو سب لوگوں کو الگ الگ قربانی دینا ہوگی یا ایک خاندان کی جانب سے ایک قربانی کر دینا ہی کافی ہے؟ بہتر ہے جی سب الگ الگ دیں. دیکھیں یہ فضیلت ہے، ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہ اللہ کے حضور کیوں نہ قربانی لے کے جائے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. رہا شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے. وہ سنن ابن ماجہ میں بھی اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے، پھر بعد میں جب لوگ باہم دولت میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا تو پھر ایک سے زیادہ لوگ جانور قربان کرنا شروع کر دیا لوگوں. اور ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں بھی المستدرک للحاکم میں، ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا کرتے تھے، بکری یا بکرا، اور لیکن اب میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں تو ہم یعنی ایک دوسرے پہ روب ڈالنے کے لیے کہ ہمسایوں نے تو 3 بکرے دیے ہیں تم کیوں ایک. یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہے. سر یہ جو ہائری پیڑی ہے جو ہم کہتے ہیں نا اس پیڑی نے تینا کرتا ہے، یہ وہ جو ایک خاندانی ٹسل ہے، یہ تو وہ صحابی کہتے ہیں اب مجبوراً ہمیں اپنے گھر والوں کے اکسانے کے الفاظ ہیں، اکسانے پہ ہم بھی 1-2 بکرے زیادہ کر دیتے ہیں، ورنہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی. یہ خاندان سے مراد ایک چولہا ہے. ایک چولہا اس اعتبار سے کہ میاں بیوی بچے. اب آپ کو گھر ایسا لے آئیں کہ جہاں پہ 5 فیملیز رہ رہی ہیں اور چولہا ایک ہو تو وہ آپ کہیں گے ایک قربانی نہیں، وہ 5 خاندان. چولہا عموماً بولا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ ایک کوئی مرد ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے، اس نے ماں باپ بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، ایک ہی چولہے سے کھا رہے ہیں، تو وہ اس اعتبار سے ایک خاندان ہے. تو لیکن اگر 5 خاندان ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں اور دیکھ پکاتے ہیں اور وہ کہیں چولہا ہمارا ایک ہے، دیکھ پک رہی ہے تو سر ایک گائے بھی لے سکتے ہیں، وہ 5 مل کے 5 حصے اس میں رکھ لیں. 5 تو خیر کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ 7 ہے. اچھا یہ بھی بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ جی 7 ضروری پورے کر رہے ہیں، نہیں، 7 زیادہ سے زیادہ. ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے، 2 بندے بھی مل کے ایک گائے دے سکتے ہیں. بکرا نہیں 2 بندے مل کے دے سکتے گائے. تو اگر 5 گھر میں خاندان ہے، ویسے خرچے ان کے علیحدہ علیحدہ ہیں، صرف ایک چولہا اکٹھا ہونے سے یہ نہیں ہوگا کہ ایک خاندان بنے گا. اب یہ تو نہیں ہے کہ بھی ایک بھائی کی سالی کی شادی آئی ہے تو دوسرا بھائی اس کے بچوں کو وہ بوٹ لے کے دے رہا ہے اور 7 جوڑا لے کے دے رہا ہے، وہ اپنے باقی خرچے بھی تو کر رہے ہیں نا. تو اس اعتبار سے اگر میاں بیوی بچے یہ ایک خاندان ہے، چاہے وہ 5 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، چولہا اکٹھا جل رہا ہے، پھر بھی وہ 5 خاندان تصور ہوں گے. ہر ایک خاندان کو اپنی قربانی الگ سے دینی چاہیے اور اس سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کر لینا کافی ہے. ٹھیک ہے. علی بھائی اگلا سوال ہے، اگر کوئی شخص آلریڈی مقروض ہے تو کیا وہ قربانی دینے کے لیے قرضہ اٹھا سکتا ہے یا قربانی نہ دے؟ قربانی کیوں نہ دے جی، کروڑ پتی لوگ بھی مقروض ہیں. یہ بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکوں سے آپ پوچھیں، انہوں نے کروڑوں میں قرضے اٹھائے ہوئے ہیں. وہ ایکویٹی تو ان کی 40% ہے، 60% تو ڈیٹ انہوں نے بینکوں سے اٹھایا ہوا ہے. وہ تو سب سے پہلے تو ان کی قربانی ساقط ہو جائے گی جو امریکن بیل چپ فٹ شدہ جو ہے منگوا کے یہاں پہ قربان کر رہے ہیں. اگر آپ ان کو دیکھیں مقروض وہ بھی ہیں. یہ قرضہ جو ہے یہ عارضی قرضہ ہے. یہ اس قرضے کو وہ قرضہ نہیں کہا جاتا کہ جس کی بنیاد پہ قرضہ یہ ہے کہ ایک بندہ